وہ کون ہے جو مجھے ہر چند سال کے بعد قوم سے جدا کر دیتا ہے؟ آپ کو پتا ہے ہمارے دور میں دھرنے کون کروا رہا تھا؟ ہم نے تو ملک کی تعمیر کی، ایٹم بم بنایا، لوڈ شیڈنگ اور مہنگائی ختم کی۔ کیا اس لیے مجھے نکالا گیا؟ ملک ترقی کی طرف جا رہا تھا، مجھے اقتدار سے نکال دیا گیا۔ بغل میں چھری، منہ میں رام رام، یہ مجھے نہیں آتا۔ ریاستی اداروں کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کا مینار پاکستان جلسے سے خطاب، کہا عوام سے میرا رشتہ پیار کا ہے، نہ عوام نے مجھے دھوکہ دیا نہ ہی میں نے عوام کو دھوکہ دیا۔ مزید کہا کہ آج حالات اتنے مشکل ہیں کہ غریب بجلی کا بل دے یا بچوں کو تعلیم دلوائے، جب بھی موقع ملا بڑے خلوص سے عوام کی خدمت کی۔ مشکل سے اللہ نکالے گا، ہم کوشش کریں گے۔ ہمسایوں سے لڑائی کر کے ترقی نہیں کر سکتے۔ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے باوقار طریقے سے آگے بڑھنا ہوگا۔ دنیا فلسطین کے مسئلے کا حل نکالے۔ مجھے یہ بتائیں کہ کون ہے جو ہر چند سالوں بعد نواز شریف کو اس کے پیاروں سے، اس کی قوم سے جدا کر دیتا ہے؟ بھئی ہم تو پاکستان کی تعمیر کرنے والوں میں ہیں۔ ہم نے تو پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا اپنے رب کے فضل و کرم سے۔ لوڈ شیڈنگ ختم کی، لوڈ شیڈنگ شروع نہیں کی۔ نواز شریف نے بجلی بنائی اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کو سستے داموں عوام تک پہنچایا۔ آپ بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں بھی اتنی محبت کرتا ہوں آپ سے کہ یہ ہمارا اپنا ملک ہے بھائی، اپنا ملک ہے۔ میں بھی اسی وطن کی مٹی سے پیدا ہوا ہوں، میں بھی ایک سچا پاکستانی ہوں۔ ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ کس طرح ہم نے کھویا ہوا مقام حاصل کرنا ہے۔ ہمیں ڈبل سپیڈ کے ساتھ دوڑنا پڑے گا۔ کس طرح سے ہم نے ہاتھوں میں پکڑا ہوا کشکول توڑنا ہوگا، ہمیشہ کے لیے توڑنا ہوگا۔ ہم اپنا ہمسایوں کے ساتھ لڑائی کر کے، دنیا کے ساتھ اچھا تعلق کر کے ترقی نہیں کر سکتے۔ ہمیں سب کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنا ہوگے اور کشمیر کے حل کے لیے بھی بہت باوقار تدبیر کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا، بڑے باوقار طریقے سے آگے بڑھنا ہوگا، تدبیر کے ساتھ بڑھنا ہوگا۔ ناظرین، ابھی آپ کو بتائیں کہ نواز شریف جاتی عمرہ پہنچ گئے ہیں۔ نواز شریف اپنی رہائش گاہ جاتی عمرہ پہنچ گئے ہیں۔ اس سے قبل وہ مینار پاکستان جلسہ گاہ میں موجود تھے اور تقریر کرنے کے بعد پھر وہ روانہ ہوئے، اور ابھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہ اپنی رہائش گاہ جاتی عمرہ پہنچ گئے ہیں۔ یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، جو گاڑیوں کا قافلہ ان کے ساتھ موجود ہے وہ پہلے انٹر ہوتا ہوا، اور اس کے علاوہ جو دیگر پارٹی قیادت ہے وہ بھی ان کے ساتھ ہی موجود ہوگی۔ نواز شریف اپنی رہائش گاہ جاتی عمرہ پہنچ گئے ہیں۔ سابق وزیر اعظم اور قائد نون لیگ نواز شریف آج لاہور ایئرپورٹ سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے جلسہ گاہ کے لیے روانہ ہوئے، اور ان کے بعد ابھی یہ جلسہ گاہ سے واپس جاتی عمرہ پہنچ چکے ہیں۔ اور اگر دن کی مجموعی صورتحال کی بات کی جائے تو شاہی قلعے کے پاس دیوان خاص پر آج ہیلی پیڈ بنایا گیا تھا، اور ابھی نواز شریف اپنی رہائش گاہ جاتی عمرہ پہنچ چکے ہیں۔ کہاں سے چھیڑوں فسانہ، کہاں تمام کروں، ذرا نظر جو ملے پھر انہیں سلام کروں۔ نواز شریف کا تقریر کے آغاز پر شعر، جیل میں قید کے دوران مشکلات کا بھی تذکرہ کیا۔ بولے جیلوں میں مجھے ڈالا گیا، ملک بدر کیا گیا، میرے شہباز شریف، مریم نواز اور دیگر کے خلاف جعلی کیسز بنائے گئے، جعلی کیسز کے باوجود کسی رہنما نے پارٹی نہیں چھوڑی۔ کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو کبھی نہیں بھرتے۔ آج عوام کی محبت دیکھ کر سب دکھ درد بھول گیا۔ میری والدہ اور اہلیہ سیاست کی نظر ہو گئیں، والدہ کو قبر میں نہیں اتار سکا، میری بیمار اہلیہ سے ٹیلی فون پر بات نہیں کروائی گئی، 2.5 گھنٹے بعد موت کی اطلاع دی گئی۔ میری اور مریم نواز کی جیل میں ملاقات 1 ہفتے بعد ہوتی تھی۔ میرے دل میں کوئی انتقام کی تمنا نہیں، دل میں ایک ہی تمنا ہے، قوم خوشحال ہو جائے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا نام لینا نہیں چاہتا، وہ فرق برقرار رکھنا چاہتا ہوں جو میری تربیت میں ہے۔ کہاں سے چھیڑوں فسانہ، کہاں تمام کروں، میری طرف دیکھیں تو میں سلام کروں۔ آج کئی سالوں کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے، اور نہ آپ نے کبھی مجھے دھوکہ دیا، نہ نواز شریف نے کبھی آپ کو دھوکہ دیا۔ کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا، جیلوں میں مجھے ڈالا گیا، ملک بدر مجھے کیا، جعلی کیسز میرے خلاف بنائے گئے، شہباز شریف کے خلاف بنائے گئے،
मरियम के खिलाफ बनाए गए, ये पूरी लाइन है, सब लोगों के खिलाफ बनाए गए। मुस्लिम लीग का झंडा किसी ने अपने हाथ से नहीं छोड़ा। मैं अपने सारे दुख दर्द भूल गया हूँ। जो अपने प्यारे इस आप से जुदा हो जाते हैं, वो आपको कभी दोबारा नहीं मिलते, वापस नहीं आते। मैं सोच रहा था कि मैं जब भी कभी बाहर से आता था, मेरी वालिदा, मेरी बीवी कुलसूम घर पहुंचता था तो दरवाजे पे खड़ी होती थी मेरा इस्तकबाल करने के लिए। आज मैं जाऊंगा तो वो दोनों नहीं है, वो मेरी सियासत की नजर हो गए। सियासत में मैंने खो दिया उनको। ये बहुत बड़ा जख्म है जो कभी भरेगा नहीं। मेरे वालिद फौत हुए, मैं कब्र में ना उतार सका। मेरी वालिदा फौत हुई, मैं कब्र में ना उतार सका। मेरी बीवी कुलसूम फौत होती है तो मुझे कहाँ इत्तला मिलती है? कैद। नाज़रीन, नवाज शरीफ का कहना है कि तस्बीह मेरे पास भी है, कोशिश करता हूँ कि अवाम के सामने ना फिरूँ, अल्लाह का नाम ले तो दिल में खोट नहीं होनी चाहिए। मैं तस्बीह करता हूँ जब मुझे कोई देख ना रहा हो, नदामत का एक आंसू ज़िंदगी के सारे गुनाह धो देता है। नवाज शरीफ की आवाम को सुबह शाम दुरूद शरीफ की तस्बीह करने की हिदायत। मेरे पास भी है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि तस्बीह दूसरों के सामने ना पढ़ा करूं। मेरे पास भी तस्बीह है, लेकिन तस्बीह मैं उस वक्त फेरता हूं जब मुझे कोई ना देख रहा हो। बगल में छुरी, मुंह में राम राम, ये मुझे नहीं आता। तो मुझे कोई कहता है आप सुबह भी पढ़ें, शाम को भी पढ़ें 100 मरतबा दुरूद इब्राहिमी। मैं एक वक्त मुकर्रर कर लेता हूं कि मैंने 1 घंटा पढ़ना है या आधा घंटा पढ़ना है। पढ़ें खुशियों खुशू के साथ। मीनार पाकिस्तान जलसे में स्टेज पर जज्बाती मनाजिर, नवाज शरीफ बेटी और भाई को गले लगाकर आबदीदा हो गए। मरियम नवाज भी जज्बाती होकर आंसू पोंछती रहीं। नवाज शरीफ पार्टी के दीगर रहनुमाओं से भी मिले। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, इसहाक डार, हमजा शहबाज, राना सनाउल्लाह, साद रफीक समेत लीगी क़यादत स्टेज पर मौजूद रही। शहबाज शरीफ नारे लगवाते रहे और नवाज शरीफ की आमद पर जलसा गाह में आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया गया, कौमी तराना भी बजाया गया। नवाज शरीफ को मिटाने के लिए कई आए कई चले गए। अल्लाह जिसे ख़त्म ना करना चाहे उसे कोई ख़त्म नहीं कर सकता। अल्लाह जिसे इज्जत देना चाहे कोई नहीं छीन सकता। लोग कहते थे कि नून से शीन निकल जाएगी, इस वक्त नून भी खड़ी है और शीन भी। अल्लाह ताला दोनों भाइयों और बहन भाइयों की जोड़ी सलामत रखे। मरियम नवाज कहती हैं, जो कहते थे नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म हो गई, वो आकर देखें, नवाज शरीफ आ गया है। शेरों के लिए मैदान छोटा पड़ गया। आज जलसागाह में पूरा पाकिस्तान मौजूद है। पूरा पाकिस्तान अभी यहाँ पर 10% लोग हैं, बाहर सड़कों पे चौक दे सारी सड़कें माशाल्लाह। आज तकरीर सिर्फ मोहम्मद नवाज शरीफ करेगा। अल्लाह ताला जिसको चाहे इज्जत दे दे, पूरी दुनिया भी मिल जाए और वो किसी को खत्म करना चाहे, अल्लाह ताला ना करना चाहे तो वो खत्म नहीं हो सकता। नवाज शरीफ उसकी जिंदा मिसाल है और पूरी दुनिया की ताकत लगा लो, कोई किसी को इज्जत देना चाहे, जैसे यहाँ पर पिछले 5-6 साल को करने की कोशिश की गई, कोई इज्जत नहीं दे सकता। नवाज शरीफ आज आपके दरमियान में फिर से मौजूद होगा। आज अल्लाह ताला की शान पे मैं सर झुकाती हूँ, बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। नवाज शरीफ को मिटाने वाले कितने आए कितने चले गए। इसको कहते थे इसकी सियासत खत्म हो गई, वो आज आन बान शान के साथ अपने मुल्क, अपने घर, अपनी मिट्टी, अपने लोगों में वापस आ रहा है अल्लाह के फजल से। मैं समझती थी मीनारे पाकिस्तान बहुत बड़ी जगह है, मुझे नहीं पता था मुस्लिम लीग नून के शेरों के लिए ये मैदान भी छोटा पड़ जाएगा। नवाज शरीफ ने हर बार कौम की तकदीर बदली, हर बार इक़्तिदार से हटाया गया। नवाज शरीफ ने कौम के लिए जेलें काटी, जला वतन हुए, सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। नवाज शरीफ अब आ गए, बेरोजगारी को ख़त्म करेंगे। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जलसे से खिताब, कहा कि नवाज शरीफ जिद्दोजहद, जज्बा और जुनून है। नवाज शरीफ मेमार पाकिस्तान है। हमारे दौर में 9 मई तो दूर की बात, नवाज शरीफ के दौर में एक गमला तक नहीं टूटा। 76 साल तारीख में मीनार पाकिस्तान पर इतना बड़ा जलसा नहीं हो सका। ये ठाठे मारता वो समंदर इस बात की गवाही दे रहा है, पाकिस्तान की तारीख में मीनारे पाकिस्तान में इससे बड़ा जलसा और पुरजोश मजमा 76 साल में कभी नहीं हुआ।
ہر بار جب اس نے قوم کی تقدیر بدلی تو ان کو اقتدار سے ہٹا دیا گیا. جس نے جیلیں کاٹی ہیں, ہتھکڑیاں لگوائی ہیں, جلاوطنیاں برداشت کی, مگر صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا. وہ کون تھا جس نے $5 ارب کی آفر کو ٹھکرایا اور ایٹمی دھماکہ کیا اور پاکستان کو عظیم بنایا؟ وہ لاہور کا معاہدہ جس میں کشمیر کا ذکر تھا, وہ واجپئی نے کس کے ساتھ کیا تھا؟ اس نواز شریف کے ساتھ کیا تھا. ظلم بھی تھا, وہ زیادتیاں ہوئیں, مگر نواز شریف نے تحمل اور برداشت سے سب کچھ برداشت کیا. آج یہ قوم کا بیٹا آ گیا ہے قوم کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے, ملک کو ترقی دینے کے لیے, خوشحالی کے لیے. قائد مسلم لیگ نون میاں نواز شریف 4 سال بعد وطن واپس پہنچ گئے. وہ 2019 میں عدالت کی اجازت اور علاج کی غرض سے لندن چلے گئے تھے. سابق وزیر اعظم خصوصی پرواز جسے امید پاکستان کا نام دیا تھا, اس کے ذریعے دبئی سے اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچے, جہاں وی آئی پی لاؤنج میں نون لیگ کے سینیٹرز اسحاق ڈار اور اعظم نذیر تارڑ نے ان کا استقبال کیا. دیکھتے ہیں اسلام آباد سے GNN نیوز کی خصوصی رپورٹ. سابق وزیر اعظم نواز شریف کی وطن واپسی. سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف دبئی سے غیر ملکی ایئر لائن کی خصوصی چارٹرڈ فلائٹ کے ذریعے 1.25 گھنٹے کی تاخیر سے دوپہر 1:36 پر پاکستان پہنچے. اس پرواز کو امید پاکستان کا نام دیا گیا. طیارے میں اوورسیز نون لیگی رہنماؤں اور کارکنوں کے علاوہ صحافی بھی موجود تھے. کارکنوں نے جہاز میں نواز شریف کے حق میں نعرے بھی لگائے. جہاز کے پاکستان کی سرزمین پر لینڈ ہوتے ہی سابق وزیر اعظم نے الحمدللہ کہا. نواز شریف جہاز سے اتر کر VIP لاؤنج میں گئے, جہاں سابق وزیر خزانہ سینیٹر اسحاق ڈار نے ان کا استقبال کیا. ان کے ساتھ اعظم نذیر تارڑ بھی موجود تھے. قائد نون لیگ کے ساتھ سفر کرنے والے دیگر افراد جہاز ہی میں بیٹھے رہے. VIP لاؤنج میں نواز شریف کی امیگریشن کا عمل مکمل کیا گیا. امیگریشن اسٹاف نے نواز شریف کے پاسپورٹ پر پاکستان میں داخلے کی مہر لگائی. اس موقع پر سابق وزیر اعظم نواز شریف نے اپنی قانونی ٹیم سے مشاورت کی اور چائے بھی پی. نواز شریف نے ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیلیں بحال کرنے کی درخواست پر دستخط بھی کیے. اپیلوں کی بحالی کی درخواستیں دائر کرنے کے لیے نواز شریف کی ایئرپورٹ پر ہی بایو میٹرک کی گئی. امیگریشن اور دیگر دستاویزات پر دستخط کرنے کے بعد میاں نواز شریف 4:26 پر خصوصی پرواز کے ذریعے اسلام آباد سے لاہور روانہ ہوئے. نون لیگ کے قائد میاں نواز شریف 4 سال کے بعد پاکستان پہنچ گئے. اسلام آباد ایئرپورٹ پر 2 گھنٹے قیام کے بعد نواز شریف خصوصی پرواز پر لاہور پہنچے تو شہباز شریف سمیت کارکنوں نے ان کا استقبال کیا. لاہور ایئرپورٹ سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے شاہی قلعہ آمد ہوئی. مریم نواز کی قیادت میں بڑا قافلہ جاتی عمرہ سے مینار پاکستان کے لیے روانہ ہوا اور طیارے وقفے سے شہر پر گل پاشی بھی کی جاتی رہی. مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف کی 4 سال بعد پاکستان آمد. نواز شریف دبئی سے خصوصی چارٹرڈ فلائٹ کے ذریعے اسلام آباد پہنچے. پرواز کو امید پاکستان کا نام دیا گیا. اسلام آباد ایئرپورٹ پر اسحاق ڈار اور دیگر رہنماؤں نے ان کا استقبال کیا. نواز شریف اسلام آباد ایئرپورٹ پر 2 گھنٹے قیام کے بعد خصوصی پرواز سے لاہور پہنچے, جہاں شہباز شریف سمیت مرکزی رہنماؤں نے ان کا استقبال کیا. انہیں ایئرپورٹ سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے شاہی قلعہ لایا گیا, جہاں دیوان خاص پر ہیلی پیڈ بنایا گیا تھا. نواز شریف نے شاہی قلعہ کے گیسٹ روم میں قیام کیا اور شہباز شریف, اسحاق ڈار, حمزہ شہباز اور دیگر رہنماؤں کے ہمراہ نماز مغرب ادا کی. گیسٹ روم کے اطراف میں سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے تھے. نواز شریف کی رہائش گاہ جاتی عمرہ کو روشنیوں سے سجایا گیا. مریم نواز کی قیادت میں بڑا قافلہ جاتی عمرہ سے مینار پاکستان کے لیے روانہ ہوا. سیسنا طیاروں کی پروازیں بھی جاری رہیں. طیارے وقفے سے شہر پر گل پاشی کرتے رہے. حیدرآباد, کوئٹہ اور کراچی سے مرد و خواتین لیگی کارکنان 3 اسپیشل ٹرینوں کے ذریعے لاہور پہنچے. پنجاب سمیت ملک کے مختلف شہروں سے بھی کارکنوں کے قافلے پنڈال پہنچے. لاہور سمیت مینار پاکستان کو برقی کمکموں سے دلہن کی طرح سجایا گیا. سابق وزیر اعظم نواز شریف کی پنڈال آمد پر گل پاشی اور آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا. اسٹیج پر نواز شریف کے ہمراہ مریم نواز, شہباز شریف اور حمزہ شہباز سمیت دیگر رہنما بھی موجود تھے. اور تحریک انصاف نے نواز شریف کو قومی مجرم قرار دے دیا. ترجمان PTI کا کہنا ہے کہ نواز شریف کی واپسی نے قانون اور انصاف کو دفن کر دیا ہے. قوم کو کرپٹ بھیڑیوں کے آگے پھینک دیا گیا ہے اور اسی کے خلاف ہماری سیاسی جدوجہد جاری تھی. قوم کو نسل در نسل لوٹنے والے مجرم کا حساب نہیں ہو سکا. اب عوام ان کا محاسبہ کریں گے. شفاف, آزادانہ اور منصفانہ انتخابات ہی مسائل حل کر سکتے ہیں. اور مسلم لیگ فنکشنل کی رہنما سائرہ بانو کہتی ہیں پاکستان میں مختلف وقت میں مختلف لاڈلے رہے ہیں. کچھ تو ایسے بھی تھے جو
चांद मांगते वो भी मिल जाता था। बिल्कुल, उन्होंने मजीद कहा कि हम तो समझ रहे थे कि अदालती अमला दुबई जाता, लेकिन वो एयरपोर्ट आया और नवाज शरीफ की बायोमेट्रिक की। ख्वाजा आसिफ खुद कह चुके कि इत्तेहादी बच्चे तो नहीं थे जो 16 महीने हुकूमत में साथ रहे। और तो मुख्तलिफ वक्त में मुख्तलिफ लाडले रहे हैं, और बल्कि कुछ तो अनोखे लाडले रहे हैं जो चांद भी मांग लेते हैं खेलने को। मैं तो ये तवक्को कर रही थी कि ये सब उठकर दुबई पहुंचेंगे और वहाँ पर बादशाह सलामत की बायोमेट्रिक होगी, आने की ज़रूरत नहीं होगी। ये तो एहसान हुआ उनका। सारी तनकीद का जवाब ख्वाजा आसिफ साहब ने दे दिया कि क्या वो बच्चे थे कि जो 16 माह हमारे साथ रहे और उनको ये नहीं पता चला कि हमारी सारी सेटलमेंट हो चुकी है। चेयरमैन पीटीआई की बेटों के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत की जानिब से हिदायत के बाद चेयरमैन पीटीआई की बेटों के साथ बात करवा दी गई। चेयरमैन पीटीआई की बेटों से कॉल 30 मिनट तक जारी रही। ज़राए के मुताबिक सुलेमान और कासिम जेल में कैद वालिद से गुफ्तगू करते हुए जज्बाती हो गए। उस्मान भट्ट, बताइएगा क्या गुफ्तगू हुई? हाँ जी बिल्कुल, चेयरमैन पीटीआई की जानिब से इस्तदा की गई थी अबुल हसनात जुल्करनैन जज हैं उनसे कि उनको जो है वो बेटों से गुफ्तगू करने की इजाज़त दी जाए, जिस पर उनकी इस्तदा मंजूर कर ली गई थी। लेकिन एसओपी के तहत जो जेल सुपरिटेंडेंट हैं उन्होंने अपनी ज़ेर निगरानी जो है ये गुफ्तगू करवाई, और ज़राए के मुताबिक 30 मिनट तक जो है वो ये गुफ्तगू जारी रही। और ज़राए का कहना है कि काफ़ी जज्बाती गुफ्तगू थी। जो दोनों सलमान और कासिम जो बेटे हैं चेयरमैन पीटीआई के, वो वालिद के ज़ेर हिरासत होने की वजह से काफ़ी जो है वो परेशान दिखाई दिए। और ज़राए के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई ने दोनों बच्चों को जो है वो दिलासा दिया और उनको ये तसल्ली दी कि इंशाल्लाह जो है वो बेहतरी आएगी और जो ये फैसला होगा ये मेरिट के मुताबिक होगा और वो बाइज्जत से बरी होंगे। जी बहुत शुक्रिया उस्मान। बदलते मौसम की बात करेंगे। मौसम सरमा शुरू होते ही कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में बारिश और यालाबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला 25 अक्टूबर तक जारी रहेगा। मौसम सरमा का आगाज होते ही कोयटा समेत बलूचिस्तान के इलाकों खारान, कोलू, बारखान, पशीन, जियारत, चमन, दालबंदीन, लसबेला और रखनी में तेज हवाओं के साथ बारिश और ज़ालाबारी ने सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक 25 अक्टूबर तक कोयटा, केच, पंजगूर, अवारान, खारान, चागी, खुशदार, लसबेला, मस्तुंग, नौशकी हरनाई, कोलू, मूसाखेल, डेरा बुगटू समेत बलूचिस्तान के दीगर इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है, जिससे सर्दी में मजीद इजाफा होगा।